په بیدارۍ کې په غټ خوب دي خلک، تش پجامہ د سړیتوب دي خلک. اس لیے کہ شرع کا حکم ہے کہ جو چیز ظاہر نہ ہو آپ ظاہر نہیں کرنا ہے. یہ میرے کتاب چھپ رہا ہے رمز کے نام سے، جس میں بہت سارے حوالے اور اشارات کی زبان جسے کہتے ہیں میں نے استعمال کیا بھی ہے. میرے لیے اچھا سوچا تھا، مگر اس نے جس بارے میں سوچا تھا وہ تلاوت کرتا تھا، میں شاعری لکھتا تھا. اس نے مجھے کہا کیا تمہارا کل تاریخ ہے سیشن کورٹ میں، تو آپ قرآن نہیں پڑھتے ہو. اس بندے میں جو ہے نا، اس میں ڈاکو بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہے، اس میں عشق بھی ہے، محبت. السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں؟ ایک دفعہ پھر پھولوں کے شہر پشاور سے طاہرہ رفعت آپ کو کہے گی خوش آمدید. آج کا جو میرا اسپیشل پروگرام ہے وہ آپ کے لیے میں مزید اسپیشل کرنے جا رہی ہوں. آج کے میرے گیسٹ انتہائی اسپیشل ہیں، اور آج کا میرا پروگرام انفارمیشن بھی آپ کو فراہم ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ انٹرٹین بھی ہوں گے. انٹرٹین کیسے ہوں گے کہ اتنی مزیدار میں آپ کو باتیں بتانا چاہ رہی ہوں. آج کی جو پرسنالٹی ہے، بہت سے لوگوں نے ان کے انٹرویوز وغیرہ کیے ہیں، میں نے اسکرین پہ کافی دفعہ ان کو دیکھا ہے، لیکن اتفاق نہیں ہوا کہ میں ان سے جا کر ان کا انٹرویو لوں. لیکن اس شخصیت کو یہاں پر ایک اور راز سے پردہ اٹھاؤں کہ اس شخصیت کو میں اپنے بچپن سے جانتی ہوں. یہ میرے لیے بہت بڑے آنر کی بات ہے کہ جتنے بھی یوٹیوبر یہاں آئے ہیں ان سے انٹرویو لینے کے لیے، ان کی جو اصل حقیقی زندگی ہے، جو انہوں نے کافی لوگوں سے چھپا کر رکھی ہوئی ہے، شاید ان باتوں کو آج بھی میں اسکرین پہ نہ بتا سکوں کچھ وجوہات کی بنا پر، لیکن یہ میرے لیے بہت آنر کی بات ہے کہ میں اپنے بچپن سے ان کو جانتی ہوں اور ان کے اس زندگی کے پہلو سے بھی واقف ہوں جو کہ باقی شاید لوگ نہ جانتے ہوں. تو جی ملواتی ہوں آپ سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام بچے. مجھے تو آپ کا نام پتہ ہے، لیکن آپ اپنا نام بتا دیں اور تھوڑا سا میری یوٹیوب فیملی کو اپنے بارے میں بتائیے گا. بیٹے آپ کا، آپ کی یوٹیوب چینل کا، آپ کے ساتھیوں کا شکریہ. اچھا کیا کہ آپ آ گئے ہیں. بیٹے جیسے کہ آپ تو جانتے ہیں میرا نام جوہر اللہ ہے، اور میرے والد کا نام ملک شیر افضل. میں اسی گاؤں لنڈی اخون احمد کا رہنے والا ہوں. پیدائش بھی یہاں ہوئی ہے اور پلا پڑا بھی یہاں ہوں. بڑے نشیب و فراز بھی زندگی میں آئے ہیں. چونکہ میرا عمر اب بہت زیادہ ہے تو میں اپنے گاؤں سے، اپنے گھر بار سے 40-45 سال باہر بھی رہ چکا ہوں. اب تقریباً 1990 میں اپنے گاؤں میں شفٹ ہو گیا، اور یہاں پر میں نے بچوں کا تعلیم بھی مکمل کر دیا. میرے بچے بھی ماشاءاللہ اچھے ہیں، تعلیم یافتہ ہے اور میرے معیار پہ اترتے ہیں. بیٹے میں آپ کو اور کیا بتاؤں. اچھا ایک اور بات بتاؤں، کیونکہ میں انٹرو میں نہیں بتا رہی تھی، کیونکہ میں چاہ رہی ہوں کہ 1 by 1 ہر ایک راز سے پردہ اٹھے اور اس انٹرویو کو میں مزید انٹرسٹڈ بناؤں. جوہر انکل کی بات میں کہوں، میں ان کو انکل کہوں گی کیونکہ یہ میرے چچا کی حیثیت رکھتے ہیں. پہلی بات یہ کہ ایک اور راز سے پردہ اٹھاؤں. قادریہ سلسلے سے ان کا تعلق ہے. میرے والد صاحب کے پیر بھائی ہیں، جو کہ میں سمجھتی ہوں بہت گہرا اور بڑا مضبوط رشتہ ہے. اس سے بڑھ کر پھر آگے اور کچھ نہیں ہے. جوہر انکل کے بارے میں ایک اور بات بتاتی چلوں کہ انہوں نے تعلیم تو حاصل نہیں کی، لیکن اللہ تعالیٰ کی ان پر اتنی خاص عنایت ہے کہ کوئی بہت بڑا عالم فاضل بھی ان کے ساتھ اگر بیٹھتا ہے نا، تو 2 بندے اگر یہ بات کریں نا، جوہر انکل بات کریں یا وہ دوسرا بندہ بات کرے، تو بندہ کہے گا کہ دونوں تعلیم یافتہ ہیں. اتنا اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کرم کیا ہوا ہے. جب ہم ان سے بات کرتے ہیں تو ہماری عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ شاعری کیسے کر لیتے ہیں، اتنے تصوف کی باتیں، اتنی گہری باتیں کیسے کر لیتے ہیں. کیونکہ مطلب ہماری ذہن میں تو یہ ہے کہ بھئی ایک پڑھا لکھا بندہ ان باتوں کو سمجھ سکتا ہے، نالج رکھ سکتا ہے. تو جوہر انکل آج اس راز سے بھی آپ پردہ اٹھائیں کہ جب شاعری کرتے ہیں، آمد ہوتی ہے آپ کو، جب آمد ہوتی ہے تو ذہن میں کس چیز کا خیال ہوتا ہے؟ کیا عشق کیا آپ نے؟ بیٹے عشق تو بہت
दावा इश्क का नहीं करना चाहिए, इसलिए कि इश्क फिर इम्तिहान चाहता है, और उस इम्तिहान में जो है ना बड़े 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 फेल हुए हैं। मैं दावा तो नहीं करता हूँ, अलबत्ता हजूर की ग़ुलामी का मैं फ़ख्र से कहता हूँ कि मैं हजूर का ग़ुलाम हूँ। दरूद व सलाम हो नबी पाक पे। जब आमद होती है उस वक्त क्या कैफियत होती है? बेटी, शायरी जो है, लोग इसके बारे में ये कहते हैं कि ये शऊर से होती है। जिसको शऊर हो और फिर वो सोचे, तो अपनी उस सोच को लफ्ज़ों की माला बनाकर आवाम को पेश करता है। एक शायरी नहीं है बेटे, इस बंदे में जो है ना, इसमें डाकू भी है, डॉक्टर भी है, इसमें इश्क भी है, मोहब्बत भी है, नफ़रत भी है, गुस्सा भी है। इस खाकी वजूद में सब कुछ है। अब ये बंदे की माहौल होता है कि उसको किस रास्ते पर डालता है, हालात की माहौल होता है। बेटे, असल में शायरी मैंने जेल में शुरू की थी, 17 नंबर चक्की से, तन्हाई में। उस वक़्त मैं मुतालिया करता था। मैंने बड़ों से सुना था कि मुतालिया ऐन तालिया है, खुशबख्ती है, तो मैं भी खुशबख्ती की तरफ दौड़ता था। तो उस वक़्त मैंने शायरी शुरू की थी, जब अब तक शुरू है। उस वक़्त तो जो मेरी वो बचपना सा ही था। एक किताब तो मैंने उधर जलाई भी है, वो किसी वजह से कि वो भाई के साथ कुछ इख्तिलाफात आया था। उसने मेरे लिए अच्छा सोचा था, मगर उसने जिस बारे में सोचा था वो तिलावत करता था, मैं शायरी लिखता था। उसने मुझे कहा कि यार, तुम्हारा कल तारीख है सेशन कोर्ट में, तो आप कुरान नहीं पढ़ते हो। मैंने उसकी तरफ चेहरा करके ऐसा देख कर कहा कि लाला जी, माशर के रोज़ ये नहीं पूछा जाएगा कि आपने क्या पढ़ा है, ये पूछा जाएगा कि आपने क्या किया है। ये मैंने ज़रा सख्त अल्फाज में कहा। बस वो उठा और मुझे खूब मारा। उस गुस्से में मैंने उस किताब को जलाया भी। अब भी बहुत सारे मवाद शायरी के मैंने, अभी मेरे किताब छप रहा है रम्स के नाम से, जिसमें बहुत सारे हवाले और इशारात की ज़ुबान जिसे कहते हैं, मैंने इस्तेमाल किया भी है। उसमें तो तसव्वुफ़ उस किताब में क्या आपने अपनी ज़िंदगी के बारे में लिखा है या नहीं शायरी के बारे में लिखे ज़्यादा? बेटे, ये ऐसा सवाल है कि किसी से भी पूछ लो सही जवाब नहीं देगा ज़िंदगी के बारे में। अच्छा। मैंने कह दिया ना कि इसमें डॉक्टर भी है, डाकू भी है, चोर भी है, जिसका चोरी होता है वो भी है, आशिक भी है, माशूक भी है ना? तो इस बारे में कोई भी सही जवाब नहीं देता है। ऐसे में ज़रा लोग वो अंकल इतनी गहरी बातें करते हैं, ज़्यादा दोस्त हैं आपके? बेटे, पहले मैं दोस्त बनाता था, खुश होता था दोस्तों से, कुर्बानियाँ भी दी है दोस्तों के लिए आखिर हद तक। मगर अब तकरीबन सन 80 से मैंने अपने दोस्तों को फिर कम किया है। कुछ तो मेरे को कैंसर हुआ था, अच्छा। उस आजमाइश से मैं गुजरा हूँ। और कुछ मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मुझे शुगर भी है। तो ऐसे में मैंने दोस्तों को ज़रा महदूद किया है। और वो दोस्त जिसको, अब ये अल्लाह ताला की शान है कि जिस दोस्त को मैं अगर 2-4 साल भी नहीं मिला हूँ, मैं किसी को याद करूँ ना, तो वो 2-4 रोज़ बाद मेरे को आ जाता है और बस मुलाकात करता है। वो एक दूसरे से बिट रिचार्ज होती है। अच्छा, मैंने आपके एक इंटरव्यू में देखा था कि इसी जगह पर बैठ के लड़के भी आपसे जो है ना वो इल्म हासिल करते हैं। क्या बातें आप करते हैं? मुझे थोड़ा ये भी बताएँ। क्या उनको शायरी सिखाते हैं या नहीं कुछ? बेटे, हम आम बातें करते हैं। नहीं, आपकी बातें आम नहीं हैं। आम महफ़िल होता है, बस बातों-बातों में अगर ऐसी बात आ जाए कि वो उसको ज़हन को भा जाए, उसके दिल को भा जाए,
اور وہ اپنے ساتھ نوٹ کرے اس باتوں کو، تو وہ ان کے لیے بھی فائدہ ہوتا ہے اور مجھے بھی تجسس ہوتا ہے کہ یار جو کچھ میں محسوس کرتا ہوں، جو میرا مشاہدہ ہے، جس طرح کہ ایک استاد صبح بچوں کو جو کلاس پڑھاتا ہے تو وہ رات کو اسٹڈی کرتا ہے، تو وہ استاد جلدی جاتا ہے کلاس میں کہ میں بچوں کو کیا پڑھاؤں ابھی، یہ جلدی جلدی میرے سے، وہ انرجی ہے نا، انرجی جب نکلتی ہے تو اور انرجی آ جاتی ہے۔ ایسے میں ہم اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ اس میں لڑکے لڑکے بوڑھے بڑے سب شامل ہے، جب آ جاتے ہیں تو میں ہر کسی کے ساتھ اس کے دل، ذہن اور اس کے اپروچ کے مطابق بات کرتا ہوں۔ ہاں اور سارا دن یہ جو آپ نے اتنا خوبصورت گارڈن بنایا ہوا ہے، سارا دن بس ان پودوں کے ساتھ ہی آپ کا گزر جاتا ہے؟ آپ ہاں کی بیٹے، ایکٹیویٹیز کیا ہیں شاعری کے علاوہ؟ مطلب یہ تھوڑا سا بتائیں۔ شاعری کے علاوہ بیٹے میں آپ کو بتایا کہ بس اگر لوگ نہ ہنسے، آپ نہ ہنسے تو میں دوائی یہی کھاتا ہوں۔ اچھا۔ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے نواسوں پوتوں کے ساتھ، اپنے گھر میں بہوؤں کے ساتھ، اپنے حجرے میں مہمانوں کے ساتھ، میرا زیادہ وقت حجرے میں مہمانوں کے ساتھ گزرتا ہے، لوگ زیادہ آتے ہیں، ایسے میں میں اب بہت برداشت بھی کرتا ہوں اپنے آپ پر، مجھے تکلیف بھی ہوتا ہے مگر میں اس پہ ظاہر نہیں کرتا ہوں، اور وہ بس اس کے ساتھ۔ عشق کے بارے میں تو آپ نے بتایا، زندگی کیا ہے؟ بچے، زندگی ایک خواب ہے، ہم خواب میں سوئے ہوئے ہیں، جب ہم جاگ جائیں گے تو ہمارے حقیقت کی آنکھیں کھل جائیں گے۔ لوگوں کا زیادہ سے زیادہ علم 2+2 4 قبر تک ہوگا، تو بس یہ انسان پیدا ہوا اور یہ مر گیا اور اس دفن ہو گیا۔ نہیں بیٹے، یہ بات نہیں ہے، میں نے موت کا مراقبہ کیا ہے، بہت مراقبہ میں نے موت کا کیا ہے، اور انسان بہت کچھ بھی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اسی لیے یہ عالمی دنیا، یہ عالم حس اور شہادت کی دنیا ہے، اس میں اپنے وہ کرنا ہے جو آپ دیکھ سکتے ہو، سن سکتے ہو، محسوس کر سکتے ہو، اس کی طرف آپ کا دھیان جائے گا، مگر ایسی باتیں بھی انسان پر اللہ تعالیٰ انکشافات اس پہ کرتے ہیں کہ جسے لوگ مابعد الطبیعات کہتے ہیں، اور اولیاء کے سلاسل میں بہت سارے ایسے گزرے ہیں کہ اس کو کاشف القلوب بھی کہتے تھے، وہ قلوب کو بھی کشف سے جو ہے نا اس کی باتوں کو جانتے تھے، مگر شرع کی وجہ سے وہ ظاہر نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ شرع کا حکم ہے کہ جو چیز ظاہر نہ ہو آپ ظاہر نہیں کرنا ہے۔ رہی بات میری زندگی کی، آپ نے سوال پوچھا تو میں نے کہا کہ بیٹے، میرے ایک شعر ہے اس پر کہ بیدارے کے پغٹ خوب دی خلق، تش پجامہ دے سڑی توب دی خلق، ہم تو انسان کی شکل میں گھومتے پھرتے ہیں مگر اصل میں ہم سوئے ہوئے ہیں، جاگیں گے تب ہم جب ہم اس وجود سے آزاد ہو جائے، ہمارے اس وجود کے اندر ایک دوسرا وجود بھی ہے، ہم بہت سارے باتیں اسی دنیا میں ہم پہ جب انکشاف ہوتا ہے سوچتے ہیں، آپ کو بھی، اس کو بھی، اس کو بھی، وہ بھی ایسے بتا نہیں سکتے ہیں لوگوں کی ڈر سے، ورنہ وہ بتانے کی لیے ہوتے ہیں کہ آپ کی جو چیز اللہ تعالیٰ نے انکشاف کر دیا آپ کے اشاروں میں، کنایوں میں کسی دوسرے تک پہنچاؤ کہ میرے تو ذہن میں یہ بات آئی ہے، آپ اس پہ ذرا سوچ لیں۔ ہو سکتا ہے بعض وقت شاگردوں کا ذہن بھی استاذوں سے تیز ہوتا ہے، بعض استاد شاگردوں سے سیکھتا ہے۔ جوہر انکل، آپ نے اپنی لائف کے بارے میں بھی ہمیں تھوڑے بہت ہنٹ دے دیے، شاعری کا بھی آپ نے کہا، لیکن دیکھیں کہ علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو کسی استاد کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے ماں کی کہتے ہیں گود بچے کی پہلی درسگاہ ہے۔ آپ کی شاعری کے پیچھے یا آپ کی شاعری کی طرف آنے کے لیے کوئی نہ کوئی
شعر یا کوئی شاعر یا کسی کی زندگی تو ہوگی کہ جس کو آپ نے اسٹڈی کیا ہوگا، جس کے پیچھے آپ کی سوچ مطلب اتنی وہ ہوئی ہوگی کہ آپ نے کہا نہیں بھائی، یعنی دل مچل جاتا ہے نا، ذہن آپے میں نہیں رہتا، کوئی تو اس کے پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ ہوگا نا. بیٹا جب میں پشاور جیل میں گیا تو قیدی تنہائی میں چند دوست میرے کو جیل کی لائبریری سے کتابیں لایا کرتی تھی. اس میں ایک کتاب علی خان کا تھا، کلاسیکل شاعر تھا ہمارا ہے وہ. اور ایک کتاب رحمان بابا کا غنی خان کو بھی میں نے وہاں اسٹڈی کر دیا، مگر تھوڑا چھوٹا کتاب ہے دا پنجرے چغار. اس کی سوچ سے بھی میں جو ہے نا کچھ متاثر ہوا ہوں. مگر اصل میں جو شاعری جو ہے نا وہ میرا رحمان بابا کے ساتھ جو ایک روحانی لگاؤ ہے شاعری کے حوالے سے، میں اس سے بہت متاثر ہوں. اس لیے کہ وہ ہم جہت شاعر ہے. صحیح ہے، لوگ اسے صوفی شاعر کہتے ہیں. اس نے سیاست پر بھی اشعار پڑھے ہیں، اس نے کھیتی باڑی پر بھی اشعار لکھے ہیں، اس نے اپنے گھر بار کے بچوں کی بیماریوں کا ذکر بھی کیا ہے. اس نے اپنے ماحول کو دیکھ کر بھی اشعار لکھے ہیں. مگر اس نے زیادہ تر شاعری جو کی ہے وہ اخلاقی کی ہے. ہر بندے میں جو ہے نا اچھا برا ہوتا ہے. بندہ چاہے جتنا بھی برا ہو، اس کو اچھائی کی بات کرو نا تو وہ کچھ وقت کے لیے اس کو سوچ پہ مجبور کرتا ہے. دوسری بات کہ ہمارے گھر میں میری نانی، خدا اس کو بخشے، دادی، اور میرے والد کو بھی رحمان بابا کے بہت اشعار یاد تھے، وہ اثر بھی تھا. باقی میں نے تو کہہ دیا ہے کہ شاعر کیا، اس بندے میں سب کچھ موجود ہے اگر وہ کوشش کرے. جس طرح یہ ڈاکو ہے نا اس طرح یہ ڈاکٹر بھی ہے، جس طرح یہ برا ہے نا اس طرح اس میں اچائی بھی ہے. تو شاعری بھی ایک صنف ہے. بس میرا دھیان اس طرف چلا گیا. اور تھوڑا سا عطا اور شکر کے بارے میں بھی بتائیں. ہاں، جب اللہ کی عطا نہ ہو، کمال تو سارا اللہ تعالیٰ کا ہے، اسی لیے کہ وہ ذوالکمال ہے. حضور کی کرم نوازی ہے، حضور کی غلامی کا صدقہ ہے. کیا بتاؤں اور اس بارے میں دعویٰ بھی نہیں کر سکتا ہوں کہ پھر امتحان آ جائے گا. ڈرتا بھی ہوں. کون سی ایسی بات ہے کہ جو آپ کی روح کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہے؟ جھنجھوڑ کا مطلب آپ کو بے چینی کی طرف لے جاتی ہے؟ کون سی ایسی بات ہے، کیفیت ہے، یا کوئی واقعہ، کچھ تو ہوگا نا. اس پر میں ایک شعر سناؤں گا اپنا. چې نصیب حضوری د خپل زړګي شوه جو ہر زکه په خپل ژوند سرگردان نہ دے. مجھے اپنے دل کی حضوری جو ہے نا وہ نصیب ہوئی ہے. اس شعر کا معنی ہے کہ مجھے اپنی دل کی حضوری نصیب ہوئی ہے، اسی وجہ سے میں اپنی زندگی سے سرگردان نہیں ہوں. اور دل جو ہے نا بیٹے یہ عرش ہے. دل عرش ہے. اس پر بھی ایک شعر سناؤں کہ ستا دروبام براتا چا خودلو. آپ کا دروبام مجھے کون دکھاتا، کون لے جاتا مجھے آپ کے دروبام پر. عرش کا دزڑ رہا تھا یو گام نوے. میرے دل کا عرش اگر میرے لیے ایک گام نہ ہوتا تو مجھے آپ کے ساتھ کون ملاتا. شاعری کے ساتھ ساتھ صوفی کلام بھی سنتے ہیں یا موسیقی کی طرف بھی آپ کا رجحان ہے؟ ہاں بیٹے، میں کلاسیکل موسیقی سنتا ہوں. میرے ساتھ اب بھی جو ہے نا 1920 کے ریکارڈ بھی موجود ہے اور ابھی تک. مگر میں جو ہے نا اس سب میں کلام، صوفی کلام، قوالیاں بھی سنتا ہوں. قوالیوں کو محفل میں تو میں جایا بھی کرتا تھا اور میرے ساتھ اختر بھائی بھی ہوتا تھا. ہم اپنی محافل بھی جو ہے نا وہ اٹینڈ کرتے تھے، اپنے لیے قوال لاتے تھے اور ہم قوالیاں سنتے تھے.
اور وہ ایک وقت تو تھا بدن بھی ساتھ دیتا تھا، جوش ولولہ جذبہ بھی تھا. اب اگر ہم چاہے بھی تو اب وہ نہیں کر سکتے ہیں. میرے ساتھ بہت سارے اس موبائل میں بھی میرے ساتھ 700-800 سے زیادہ جو ہے نا وہ غزلیں موجود ہے، کلام موجود ہے، تقریریں موجود ہے. میں سنتا ہوں لوگوں کو، جو پسند آئے وہ اپنے ساتھ دل میں سنبھال کے بھی رکھتا ہوں. یہ تو موبائل میں ہے. ہاں. اپنی ایک خوبصورت سی نظم کے ساتھ ہم یہاں پر اختتام کریں گے. آپ ہمارے ویورز کو اپنی چند اشعاروں کا مجموعہ سنائیں گے. بچیا د غزل لومبی شعر دی ته خو پرې نه پوهېږي. د کیمرې په شا چې کوم ملګری ناست دی هغه پښتو پوهېږي او زما اورېدونکي به هم خوښ کړي، زما یقین دی. زه به یې څه کړم که ښایسته تر سره وپاوي، زه به یې څه کړم که ښایسته تر سره وپاوي، د جنت حورې به ټولې ناشنا وي. نه به یې ناز نه به یې نخرې نه به یې ستم وي، نه به مثل شیرینۍ نه به لیلا وي. چې رقیب او غمازان نه وي په منځ کې، چې رقیب او غمازان نه وي په منځ کې، څه به مینه د اشنا څه به اشنا وي. انتظار چې د ماښام د تیارو نه وي، انتظار چې د ماښام د تیارو نه وي، ډېر به تنګ یمه ډېر به تنګ یمه جنت کې چې رڼا وي. دا زیړی مازدیګر ښه دی زر به تېر شي، دا زیړی مازدیګر ښه دی زر به تېر شي، ښې تیارې وي پکې تمه د سبا وي. درېغه یو ځلې بیا دې جهان ته راغی، درېغه یو ځلې بیا دې جهان ته راغی، پس له مرګه لکه پړک چې د برېښنا وي. چې ترې زر ځله قربان زر ځله زار شوې، چې ترې زر ځله قربان زر ځله زار شوې، له هغو چې وفادار که بې وفا دي. د عقبا د زندګۍ مقصد پوه نه شوم، د عقبا د زندګۍ مقصد پوه نه شوم، نه به فکر وي د تن نه تمنا وي. د وصال مزې هجران باندې موقوف وي، د وصال مزې هجران باندې موقوف وي، غم چې نه وي څه مزه به د خندا وي. څه چې ډېر شي آګن ډېر شي دا متل دی، تغیر تبدل ښه هم ارتقا وي. پړک به وچ وي زما زړه چې ورتلی نه شم، پړک به وچ وي زما زړه چې ورتلی نه شم له جنته چې دوزخ کې مې اشنا وي. بې له ډزو به د حورو شا زلمی شم، بې له ډزو به د حورو شا زلمی شم، واده څه چې پکې ډول او نه سرنا وي. د جنت د خلکو ذهن کې نا نشته، د جنت د خلکو ذهن کې نا نشته، تجسس د دلبر هله شي چې نا وي. پیژندنه به د نیت جنت کې څه وي. اخیرنی شعر دی. پیژندنه به د نیت جنت کې څه وي، یا جوهره چې نه نفس او نه انا وي. لده د غزل معما د حسن و عشق دی په کور چشم کړله ګرانه، معما د حسن و عشق دی په کور چشم کړله ګرانه، چې له ځانه خبر نه دي نه خبره دي له تانه. ستا الف قامت په هر څه کې ښکاره په خپل مقدار دی، ستا الف قامت په هر څه کې ښکاره په خپل مقدار دی.
چاله خیر او چاله شر شي سادای دلبرانه دا د چا د خیال تصویر ته داسې سر په سجده پروت یم دا د چا د خیال تصویر ته داسې سر په سجده پروت یم دا د چا د شان ظهور وي چې فنا شمه د ځانه دا د چا د خیال تصویر ته داسې سر په سجده پروت یم دا د چا د شان ظهور وي چې فنا شمه له ځانه یې په ما کې داسې پټ لکه د نصف النهار سورې یې په ما کې داسې پټ لکه د نصف النهار سورې کله ما پسې را درومې کله مخکې ځې زمانه د دنیا په بازارګي کې د ځان پټ په هر لباس کړم د دنیا په بازارګي کې د ځان پټ په هر لباس کړو هر یو وصف هر یو شان اسما کمال لري جانانه د ماشر نیټه دې راکړه د ماشوم غونته دې چپ کړم د ماشر نیټه دې راکړه د ماشوم غونته دې چپ کړم فهو الظاهر هم مې اخیستلې له قرآنه که نظر په حقیقت وي نو هر دا ستا جوهر دی که نظر په حقیقت وي نو هر دا ستا جوهر دی که نظر کې د چا غیر وي وی بغیر خودی لتانا که نظر کې د چا غیر وي وی بغیر خودی لتانا